سبحان اللہ 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 یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل بھی ہے شیدا ان پہ یہ شان نبوت کیا کہنا سبحان اللہ 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 وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دی پر نور ہوئی وہ کفر کی ظلمت دور ہوئی اور محفل دی پر نور ہوئی یہ مہر ہدا سبحان اللہ یہ صبح سعادت کیا کہنا سبحان اللہ 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 جس دل میں ہو پر تو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی جس دل میں ہو پر تو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا سبحان اللہ 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 تسبیح سے دنیا گونج اٹھی تکبیر کا غنصہ عرش گیا تسبیح سے دنیا گونج اٹھی تکبیر کا غنصہ عرش گیا تاثیر ہدایت صلی علی یہ جوش عبادت کیا کہنا سبحان اللہ 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 نغمہ ہے تیرا دلکش اکبر مضمون ہے تیرا پاکیزہ نغمہ ہے تیرا دلکش اکبر مضمون ہے تیرا پاکیزہ بلبل کے ترانے صلی علی پھولوں کی لطافت کیا کہنا سبحان اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. محترم و مکرم و معزز خواتین و حضرات، سیرت طیبہ کے سلسلے کی تکمیل کے بعد جو الحمدللہ 56 کلاسوں میں مکمل ہوا تھا، اب اس کے بعد اسوہ حسنہ کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جس کی انشاءاللہ آج 13ویں کلاس ہے، اور 13ویں کلاس میں جو سلسلہ عبادات کا چل رہا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کو آج آگے بڑھائیں گے. جی ان الدین عند اللہ الاسلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دین اسلام. حضور علیہ السلام اس دنیا میں جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ پیغام ہے دین اسلام. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہر اعتبار سے داخل ہو جاؤ. یعنی تمہارا دین اسلام کے تمام شعبوں پر عمل ہونا چاہیے. دین اسلام صرف عبادات محض کا نام نہیں ہے کہ دین اسلام میں صرف نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نہیں، بلکہ دین اسلام میں عبادات بھی ہے، عقائد بھی ہے، معاملات بھی ہیں، معاشرت، اخلاق، ان سب سے مل کر یہ ہمارا دین اسلام بنتا ہے. اب دین اسلام کے 4 شعبے ہیں. سب سے پہلے ہے عقائد. عقائد پر آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بات گزر چکی ہے، جس میں عقیدے کا مفہوم، مطلب، عقائد کی شاخیں، قسمیں، ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے کئی نشستوں میں گزر چکی ہیں. عقائد کے بعد دوسرے نمبر پر عبادات، جس سے متعلق کئی مجلسوں سے بات چل رہی ہے عبادات میں. پھر عبادات کی کیا قسمیں ہیں؟ جی اسلامی عبادات کی شاخیں. اسلامی عبادات کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، عبادات کی اہمیت کیا ہے، اس سے متعلق تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے. پھر اسلامی عبادات کی شاخیں کون کون سی ہے؟ اسلامی عبادات کی 5 شاخیں ہیں. نماز ہے، نمبر 2 زکوٰۃ ہے، نمبر 3 روزہ ہے، نمبر 4 حج ہے، اور نمبر 5 جہاد ہے. پھر اسلامی عبادات کی شاخوں میں سے جو سب سے پہلے شاخ ہیں نماز، اس سے متعلق بات چل رہی ہے. جی آج کا ہمارا جو موضوع عنوان ہے، ٹاپک ہے، دین اسلام میں نمبر 2، یعنی عقائد تو نمبر 1 تھا، نمبر 2 کیا تھا؟ اسلامی عبادات. اس سے متعلق بات چل رہی ہے. پھر اسلامی عبادات کی شاخوں میں سے سب سے پہلے ہے نماز. نماز سے متعلق بات چل رہی ہے، اور نماز کا آج حصہ نمبر 9 ہے، جس میں نماز کی اہمیت، نماز کی شرائط، نماز کا طریقہ، مسائل، اس سے متعلق بات چل رہی ہے. جی پھر نماز میں آپ حضرات سمجھ لیں 4 باتیں ہیں. کتنی؟ 4 باتیں ہیں. اہمیت نماز، شرائط نماز، طریقہ نماز، اور مسائل نماز. اہمیت نماز سے متعلق بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. نماز کی اہمیت قرآن سے، حدیث سے آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی. اس کے بعد شرائط نماز کون کون سی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکی ہے، اور طریقہ نماز سے متعلق بات چل رہی ہے. جی طریقہ نماز. طریقہ نماز میں پھر 3 چیزیں ہیں. اس کی تفصیلات یہ یعنی مناسبت اور جوڑ ربط کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیان ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، یہ سارے موضوعات بیان ہو چکے ہیں. طریقہ نماز میں سب سے پہلے ہے الفاظ نماز.
دوسرے نمبر پہ ہے اجزائے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے ترتیب نماز۔ تو یہ آپ حضرات کے سامنے سب بیان ہوئے، الفاظ نماز، اجزاء۔ اب ترتیب وار جو ہے اس کی تفصیل چل رہی ہے، جس میں پھر کتنی باتیں ہیں؟ 5 باتیں ہیں۔ فرائض، بعض چیزیں نماز میں وہ ہیں جس کا تعلق فرائض سے ہے، جو فرائض کہلاتے ہیں، اور یہ آپ حضرات کو ہر مرتبہ بتایا جاتا ہے کہ فرائض کسے کہتے ہیں؟ فرض اسے کہتے ہیں کہ نماز میں اگر وہ چھوٹ گیا آپ کی نماز ہی ادا نہیں ہوگی۔ واجبات کسے کہتے ہیں؟ کہ جان بوجھ کر اگر اسے ترک کر دیا تو نماز ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر غلطی سے چھوٹ گیا جیسا ہو اسے اس کا ازالہ ممکن ہے۔ سنن کسے کہتے ہیں؟ سنت کی جمع ہے کہ جس کی رعایت جب ہم رکھیں گے اس صورت میں ہماری نماز کامل درجے کی ادا ہوگی۔ مفسدات وہ چیزیں ہیں نماز میں کہ جس کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے، پھر اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ اور مکروہات وہ باتیں ہیں کہ جس کے کرنے سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ نماز ادا تو ہو جائے گی، ذمے سے ساقط ہو جائے گی، لیکن نماز کے ثواب میں کمی آ جائے گی، یہ مکروہات کہلاتے ہیں۔ جی، یہ فرائض سے متعلق آپ حضرات کے سامنے بات تفصیل کے ساتھ آ گئی کہ فرائض میں کون کون سی چیزیں، کون کون سی باتیں ہیں۔ اس کے بعد اب رہ گیا واجبات نماز، سنن، مفسدات، مکروہات۔ انشاءاللہ آج ان چاروں سے متعلق بات ہوگی، اور جب یہ چاروں سے متعلق بات ہو جائے گی تو طریقہ نماز کا عنوان ہمارا یہاں پر مکمل ہو جائے گا۔ پھر آگے جو عنوان ہے وہ مسائل نماز، وہ اگلی مجلس میں۔ تو یہ واجبات، جی واجبات نماز۔ واجب تو آپ سمجھ گئے نا، واجب کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز ادا نہیں ہوئی، غلطی سے اگر یعنی رہ گیا تو اس صورت میں پھر جیسا ہو اسے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اب نماز کے واجبات کون کون سے ہیں؟ تو یہ جتنے آپ حضرات کے سامنے ہیں 14 باتیں ہیں، یہ واجبات نماز سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب واجبات نماز کون سے ہیں؟ آپ حضرات ترتیب وار اس کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں کیا ہے؟ نماز میں واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا۔ پڑھتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی حیثیت نماز میں کس کی ہے؟ واجب کی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا۔ یہ جو ملانے کا عمل ہے کہ اس کے ساتھ پھر سورت کو ملایا جائے، یہ مستقل واجب ہے۔ سورہ فاتحہ مستقل واجب ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی بھی سورت کا ملانا یہ مستقل واجب ہے۔ اب اس میں البتہ اتنی شریعت نے آزادی دی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کی مرضی ہے، آپ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، 30 پاروں میں سے کوئی بھی حصہ قرآن کریم کا آپ پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ابتدائی 2 رکعتوں میں سورت کا ملانا بھی یہ واجب ہے، وجوب کی حیثیت رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یہ بھی واجب ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو سورت، یعنی ایسا نہیں کہ پہلے سورت پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کو اس سے مؤخر کر دیا۔ تو یہ تقدیم و تاخیر کا خیال رکھنا یہ واجب ہے کہ سورہ فاتحہ کو مقدم رکھیں گے اور اس کے بعد جو سورت پڑھیں گے، تو مقصد یہ ہے کہ اس کو مؤخر رکھیں گے اس کے بعد۔ تو یہ ترتیب جو ہے کہ سورہ فاتحہ کا پہلے پڑھ لینا اور سورت کو اس کے بعد پڑھنا، ایک تو ملانا ہے وہ الگ وجوب ہے، وہ واجب ہے، لیکن ترتیب کی رعایت رکھنا کہ سورہ فاتحہ پہلے ہو اور کوئی بھی سورت اس کے بعد ہو، یہ مستقل کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں فرق آپ حضرات سمجھتے ہیں نا، یہ ایک نہیں ہے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورت کا ملانا۔ تو یہ وہی بات ہو گئی تقریباً کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا۔ البتہ اس میں اتنا ہے، اتنی وضاحت ہو گئی کہ پہلی 2 رکعتوں میں عمل واجب ہے۔ اگر 3 رکعت والی ہے تو تیسری رکعت میں سورت کو نہیں ملانا، 4 رکعت والی نماز ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کو نہیں ملانا ہے، بلکہ فرض کی صرف ابتدائی 2 رکعتوں میں یہ عمل کرنا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا۔ کتنی رکعتوں میں؟ 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ الحمد کے ساتھ سورت کو ملانا ہے۔ تو ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے قومہ۔
قوما آپ حضرات جانتے ہیں نا، جب انسان رکوع میں جاتا ہے، رکوع تو فرض تھا وہ آپ حضرات پڑھ چکے ہیں، پھر رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، اس کو کہتے ہیں قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما کہتے ہیں. یعنی رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، یہ عمل واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کسی نے قوما چھوڑ دیا تو واجب چھوٹ گیا. یعنی رکوع سے ڈائریکٹ سجدے میں اگر کوئی چلا گیا، اس نے قوما چھوڑ دیا نماز میں، جو کہ واجب تھا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، نماز ادا نہیں ہوگی. تو قوما جو ہے یعنی جس کو ہم سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی حیثیت نماز میں کس کی ہے؟ واجب کی ہے. نماز میں عمل واجب ہے. چھٹے نمبر پر جلسہ. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ درس میں بھی اس کی کچھ تفصیل آئی تھی. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اس کو کہتے ہیں جلسہ بین السجدتین. دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا عمل ہوتا ہے یہ جلسہ کہلاتا ہے. یعنی پہلا سجدہ کیا، پھر اس کے بعد بیٹھ گئے، پھر دوسرے سجدے میں گئے. تو پہلا سجدہ کر کے جب بیٹھے دوسرے سجدے سے پہلے دونوں سجدوں کے مابین، تو یہ بیٹھنا جلسہ کہلاتا ہے. اور نماز میں جلسہ بین السجدتین یہ بھی واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جلسہ بین السجدتین کیا ہے؟ واجب ہے. لہٰذا اس میں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یہ عمل جلدی جلدی نہیں کہ بھئی اٹھتے ہی جیسے ہی سجدے سے بیٹھے اور پوری طرح بیٹھے بھی نہیں کہ پھر سجدے میں چلے گئے، تو اس سے جلسہ بین السجدتین کا عمل فوت ہونے کا خطرہ ہے. تو لہٰذا اطمینان اور تسلی سے جب ایک سجدے سے اٹھ جائے، بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائے. تو جلسہ جو ہے یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ عمل بھی نماز میں کیا ہے؟ یہ بھی واجب ہے. 7ویں نمبر پر ہے قاعدہ اولا. یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد بیٹھنا. قاعدہ اولا اور قاعدہ ثانیہ کی حیثیت میں فرق ہے. تو 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ کا معاملہ آئے گا. 2 والی میں تو ایک ہی قاعدہ ہے اور وہی قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. لیکن 4 رکعت والی جو نماز ہے تو اس میں جو پہلا قاعدہ ہوگا یعنی 2 رکعتوں کے بعد جب بیٹھیں گے تحیات میں، وہ کہلائے گا قاعدہ اولا. اور جب 4 رکعتیں پڑھ لی تحیات میں بیٹھ رہے ہیں، یہ کہلائے گا قاعدہ اخیرہ. تو قاعدہ اولا، قاعدہ اخیرہ نہیں، قاعدہ اولا جو نماز میں ہے یہ واجب ہے. کیا ہے؟ قاعدہ اولا نماز میں یہ واجب ہے. یعنی 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنے کا عمل ہے قاعدہ اولا کے بعد، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 8 تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا. پھر جب ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں، چاہے قاعدہ اولا ہے چاہے قاعدہ اخیرہ ہے، تو قاعدے میں بیٹھ کر ہم کون سی تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد پڑھتے ہیں نا ہم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ، یہ پوری دعا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا پڑھنا واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا پڑھنا کیا ہے؟ یعنی واجب ہے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 8 چیزیں. 9 نمبر پہ ہے لفظ سلام سے نماز کو ختم کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنا، یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ ایک تو ہے سلام پھیرنا دائیں بائیں، وہ نہیں، سر کا پھیرنا مراد نہیں ہے. لفظ السلام علیکم کہنا، السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرنا، یہ عمل واجب ہے. وہ آگے آ جائے گا کہ اس دائیں بائیں جو ہم سلام پھیرتے ہیں اس طرح اور اس طرح، اس کی کیا حیثیت ہے. یہ ہے لفظ سلام سے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو کہا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الفاظ سے نماز کو ختم کرنا یہ بھی واجب ہے. کیا ہے؟ واجب ہے. نمبر 10 پہ ہے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ 5 نمازوں میں 2 نمازیں جو ہے وہ سری کہلاتی ہے اور 3 نمازیں جہری کی قرات والی کہلاتی ہے. ظہر اور عصر یہ سری نمازیں اس لیے، سر کے معنی کہتے ہیں کوئی چیز آہستہ آہستہ آواز سے کوئی چیز پڑھنا. تو ظہر اور عصر میں امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے، امام صاحب آہستہ تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں. تو ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کرنا، سرن پڑھانا، یہ واجب ہے. اور نمبر 11 پہ باقی تمام نمازوں میں، تو باقی کون سی رہ گئی؟ باقی 3 نمازیں ہیں، فجر، مغرب اور عشاء، یہ جہری ہے. اس میں بلند آواز سے قرات کرنا، جہرن قرات کرنا کہ مقتدی بھی سن لے، اتنی آواز سے قرات کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے. تو 5 نمازوں میں سے ظہر عصر میں آہستہ قرات کرنا یہ عمل واجب ہے، اور فجر، مغرب، عشاء میں بلند آواز سے قرات کرنا جہرن، یہ واجب ہے.
تو لہٰذا ایسا اگر کوئی کرے کہ ظہر عصر میں جہرن قرات کرے تو یہ جو ہے گویا کہ اس نے کیا کیا، واجب کو ترک کر دیا. مغرب عشاء فجر میں آہستہ سرن قرات کرے، اس نے واجب کو ترک کر دیا. تو فجر مغرب عشاء میں جہر واجب ہے، ظہر عصر میں سر واجب ہے. نمبر 12 وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد 3 رکعت وتر واجب ہوتی ہے. تو اور پھر وتر کی جو آخری تیسری رکعت ہے اس میں جب انسان سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت سے فارغ ہوتا ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں دعائے قنوت. اور جو آپ حضرات گزشتہ درس میں شریک تھے اس میں دعائے قنوت بھی باقاعدہ دکھائی گئی تھی اور ایک مرتبہ پڑھی گئی تھی. تو وتر میں جو دعائے قنوت کا یہ پڑھنا ہے یہ بھی مستقل وجوب کی حیثیت رکھتا ہے، اور وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا کیا ہے، واجب ہے. نمبر 13 پہ دعائے قنوت کے لیے تکبیر کہنا. یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، الگ الگ ہے نا. ایک یہ دعائے قنوت کا پڑھنا، ہم جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں وہ دعا پڑھنا واجب ہے، اور دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے نا جب ہم سورت پڑھ لیتے ہیں دعائے قنوت سے پہلے کیا عمل کرتے ہیں؟ دعائے قنوت سے پہلے ہم پھر سے اللہ اکبر کہتے ہیں، کانوں تک ہاتھ لے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر اس طرح ہاتھ باندھ لیتے ہیں. تو دعائے قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تکبیر مستقل کیا ہے، یہ تکبیر کا کہنا یہ بھی واجب ہے. لہٰذا اگر کسی نے سورت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ بغیر تکبیر کا دعائے قنوت شروع کر دی تو گویا کہ اس نے واجب کیا کر دیا، چھوڑ دیا اور ترک کر دیا. لہٰذا اللہ اکبر کہنا دعائے قنوت کے لیے یہ مستقل کیا ہے، واجب ہے، اور پھر اس دعائے قنوت کا پڑھنا یہ مستقل واجب ہے. دونوں الگ الگ ہے. بات سمجھ میں آ گئی، فرق سمجھ میں آ گیا. اور آخری جو واجب ہے 14 نمبر واجب یہ ہے عیدین میں 6 زائد تکبیریں کہنا. چاہے عید الفطر کی نماز ہے چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہے. آپ حضرات عیدین کی نمازیں پڑھتے ہیں تو عیدین میں آپ کو معلوم ہے ویسے 2 رکعت ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ امام صاحب جب کہ نیت بتاتے ہیں کہ ماں 6 تکبیرات زائدہ کے 3 تکبیر زائد پہلی رکعت میں ہوتی ہے اور 3 تکبیر زائد وہ دوسری رکعت میں ہوتی ہے، عید الفطر میں بھی عید الاضحیٰ میں بھی. تو یہ عیدین کی نماز میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جو زائد تکبیریں ہیں 6 یہ کیا حیثیت رکھتی ہیں، واجب ہوتی ہیں. لہٰذا ان تکبیروں کا کہنا واجب ہے جو عیدین میں 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں. جی تو آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی کہ فرائض پر تفصیل کے ساتھ بات گزشتہ دروس میں ہو چکی تھی. آج ہم نے شروع کیا کس سے، واجبات سے. واجبات آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے. اس کے بعد ہے نمبر 3 سنن، یعنی نماز میں کون کون سی چیزیں سنت کی حیثیت رکھتی ہیں. سنتیں کون سی ہے؟ سنن یہ جمع ہے سنت کی، سنن یہ سنت کی جمع ہے. جی اب یہ دیکھیں یہ سنتیں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بعد آگے کچھ اور بھی ہو، تو یہ سب نماز کی سنتیں ہیں. اب سنت آپ حضرات سمجھتے تھے سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت وہ چیز کہلاتی ہے جب اس کی رعایت رکھتے ہوئے ہم نماز پڑھیں گے یہ نماز کامل درجے کی کہلائے گی اور اس نماز کا ہمیں پورا کامل ثواب ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر نماز میں اس کی رعایت کریں گے نماز کامل درجے کی کہلائے گی. نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کو سینے تک. اللہ اکبر تکبیر تحریمہ نہیں، تکبیر تحریمہ تو کیا تھا، گزر چکا ہے نا، یہ فرض تھا، وہ نہیں. تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں یہ معاملہ سنت سے تعلق رکھتا ہے. اس میں آپ حضرات کو اشتباہ نہ ہو جائے کہیں کہ ایک تو ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، یہ پہلے گزر چکا ہے کہ یہ تو فرض ہے. لیکن تکبیر تحریمہ اللہ اکبر جب کہیں گے ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے یہ عمل، اس میں سنت کیا طریقہ ہے؟ سنت طریقہ اس میں یہ ہے کہ مردوں کو ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک. اس کا طریقہ آپ حضرات کو تفصیل سے بتا دیا گیا تھا، اور اس میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں اس کی بھی نشاندہی باقاعدہ نقشے کے ذریعے تصاویر کے ذریعے کر دی گئی تھی. تو مردوں کے لیے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اللہ اکبر جیسے یہاں کانوں کے محاذات تک، یہ سنت ہے. پورا نہیں اٹھا، یہاں تک اٹھایا سنت پر عمل نہیں ہوا، اس سے زیادہ اٹھا لیا سنت کے خلاف ہو گیا. سنت طریقہ کیا ہے کہ مردوں کو ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں،
کانوں تک اٹھانے ہیں. عورتوں کو مستورات کو خواتین کو اٹھانے ہیں سینے تک اٹھانے ہیں, زیادہ نہیں. خواتین اس کی خلاف ورزی کریں گی تو سنت چھوٹ جائے گا. تو پہلی سنت ہے تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو مردوں کے لیے کانوں تک اٹھانا اور عورتوں کے لیے سینے تک اٹھانا, یہ سنت ہے نماز میں. نمبر 2, اب ہاتھ باندھنے کہاں ہے؟ مردوں کو ناف کے نیچے باندھنے ہیں اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا, یہ مستقل سنت ہے. تو مردوں کے لیے ہمارے نزدیک, حناف کے نزدیک ہاتھ باندھنے ہیں ناف کے نیچے, یہاں پر ایسے جیسے ہم باندھتے ہیں, یہ ناف سے متصل نیچے. تو مرد اگر اس سے اوپر باندھ دیں گے تو یہ سنت طریقہ نہیں ہوگا, سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی, اور عورتیں باندھیں گی سینے پر. تو مردوں کے لیے ناف کے نیچے باندھنا اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا, یہ نماز میں سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تیسرے نمبر پر ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا. سورہ فاتحہ نہیں, سورت نہیں, وہ تو آپ حضرات کے سامنے آ گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ صرف ثنا پڑھنا, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک, یہ والی جو دعا ہے یہ آخر تک پڑھنا, یہ دعا پڑھنا سنت ہے. کیا ہے؟ یہ دعا پڑھنا سنت ہے. اگر کسی نے یہ چھوڑ دی نماز بالکل ادا ہو جائے گی, لیکن سنت چھوٹ جائے گی, ثواب میں کمی آ جائے گی اگر ارادتاً چھوڑ دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ثنا یعنی سبحانک اللہم والی دعا پڑھنا, یہ کیا ہے؟ سنت ہے. نمبر 4, اعوذ باللہ پڑھنا. جب ہم پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں, تو اعوذ باللہ پوری پڑھنا یہ سنت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اگر کسی نے اعوذ باللہ نہیں پڑھی, ثنا پڑھ لی, سورہ فاتحہ پڑھی, تو نماز بالکل ادا ہو جائے گی, لیکن اعوذ باللہ پڑھنا یہ بھی سنت ہے, یہ سنت چھوٹ جائے گی. لہٰذا اعوذ باللہ کو مکمل پڑھنا نماز میں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. پھر اعوذ باللہ جب پڑھ لی جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. تو بسم اللہ اگر چھوٹ جائے نماز تو ادا ہوگی لیکن سنت رہ جائے گی, لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. نمبر 6, ایک رکن سے دوسرے رکن کو منتقل ہوتے وقت اللہ اکبر کہنا. نماز کا جتنا عمل ہے صرف یعنی سمع اللہ لمن حمیدہ کے علاوہ, قوما کے علاوہ, باقی جس رکن میں ہم انتقال کرتے ہیں, منتقل ہوتے ہیں, اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. تو اللہ اکبر کہہ کر ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہونا, رکوع میں جانا, سجدے میں جانا, سجدے سے اٹھنا, قاعدے میں بیٹھنا, پھر سجدے میں, پھر قاعدے سے پھر رکعت کے لیے اٹھنا, تو اللہ اکبر کہہ کر یہ عمل کرنا, ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا, یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یعنی اللہ اکبر کہہ کر ارکان میں منتقلی کرنا, تو یہ کیا ہے؟ مستقلی اللہ اکبر کہنا سنت ہے. اب چاہے کسی بھی رکن میں منتقل ہو رہے ہیں, سمع اللہ لمن حمیدہ کے علاوہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے رکن کی طرف منتقلی کرنا, یہ مستقل سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 7, رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ اور پھر ربنا لک الحمد کہنا. دیکھیں باقی ارکان میں سب میں اللہ اکبر کہہ کر جانا ہے, سوائے کس کے؟ رکوع سے اٹھتے وقت جب قومے میں جاتے ہیں ہم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے, اس میں کوئی بھی اللہ اکبر نہیں کہتا رکوع سے اٹھتے وقت نا. تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. اور پھر اسی طرح اس میں ربنا لک الحمد کہہ دینا, یہ مستقل سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 8, رکوع میں کون سی تسبیح ہے؟ سبحان ربی العظیم. یہ کم از کم 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا سنت ہے. اس سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہے, 5 مرتبہ 7 مرتبہ, لیکن کم از کم اس کی مقدار ہے 3. تو کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, یہ کیا ہے؟ سنت ہے. بات سمجھ میں؟ 3 سے کم اگر 1 دفعہ یا 2 دفعہ پڑھ لی تو سنت ادا نہیں ہوئی, سنت رہ گئی. تو سنت طریقہ یہ ہے کہ کم از کم یہ تسبیح 3 دفعہ پڑھی جائے. نمبر 9, اسی طرح سجدے میں, ہر سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا, یہ بھی مستقل سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کم از کم مقدار ہے. تو سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا, یہ بھی سنت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 10, دونوں سجدوں کے درمیان اور التحیات کے لیے مردوں کو بائیں پاؤں پر بیٹھنا اور سیدھا پاؤں کھڑا کرنا, اور عورتوں کو دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال کر کولوں پر بیٹھنا, یہ سنت طریقہ ہے. گزشتہ درس میں مجلس میں اگر آپ حضرات میں سے کوئی تھے تو اس پر
تفصیل کے ساتھ نقشے اور تصاویر کے ذریعے سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کر کے سمجھایا گیا تھا. صحیح طریقہ جو تھا وہ بھی بتایا گیا, غلط طریقہ جو تھا وہ بھی بتایا گیا. اس میں جن اغلاط کا اگر ہم شکار ہیں وہ بھی آپ حضرات کو بتائی گئی, اور جو درست طریقہ تھا وہ بھی آپ حضرات کو بتایا گیا. یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بیٹھنے کا عمل ہے تحیات میں, اس میں سنت طریقہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ بائیں پاؤں پر تو ہم بیٹھیں گے نا, اور سیدھا پاؤں کیا کر دیں گے؟ سیدھا پاؤں کھڑا کر دیں گے. تو یہ جو طریقے سے بیٹھنا ہے, اس طریقے سے مردوں کے لیے اس طرح بیٹھنا سنت, اور خواتین کے لیے دونوں پاؤں بتایا گیا تھا باقاعدہ تصویر کے ذریعے سے سیدھی جانب پیچھے کی طرف سے نکال دینا, کولوں پر بیٹھ جانا. خواتین کے لیے یہ طریقہ سنت ہے. مرد اگر اس کے خلاف طریقہ اپنائیں گے تو اس خلاف سنت ہوگا, خواتین اس کے خلاف اگر طریقہ بیٹھنے میں اپنائیں گی تو خلاف سنت ہوگا. یہ تحیات میں خواتین اور مردوں کے بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے, یہ عمل بھی سنت ہے. نمبر 11, درود شریف پڑھنا سنت ہے. جب تحیات میں ہم تشہد وغیرہ پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے. سمجھ میں آنے اللہم صلی علی محمد, یہ پورا. تو درود شریف پڑھنا قاعدے میں یہ کیا ہے؟ سنت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 12, درود کے بعد کوئی دعا پڑھنا. ربنا آتنا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یا اس طرح کی جو دعائیں ہیں, لیکن کوئی سی بھی اس طرح دعا پڑھنا یہ کیا ہے؟ درود کے بعد دعا پڑھنا یہ بھی سنت ہے. اور نمبر 13, سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا. دیکھیں اب فرق سمجھ میں آ گیا. پیچھے واجب میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ السلام علیکم کہہ کر نماز ختم کرنا. یہاں ہم کہہ رہے ہیں سلام کے وقت دائیں بائیں منہ پھیرنا. دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ اس میں السلام علیکم کے جو الفاظ کہتے ہیں وہ کیا تھے؟ واجب تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا دونوں مرتبہ واجب ہے, اور اس طرف دائیں طرف پہلے سر پھیرنا اور پھر گردن کو بائیں طرف پھیرنا, یہ عمل کرنا یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. جی جی. تو نماز کی یہ سنتیں دیکھیں, اس میں ایک یہ بھی ہے. 14ویں سنت یہ ہے سلام میں فرشتوں مقتدیوں, اب دیکھیں ترتیب وار چل رہی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام کے لفظ سے سلام پھیرنا واجب, دائیں بائیں سر کا گھمانا, گردن کا گھمانا سنت. اب اس میں نیت کیا کریں گے سلام میں؟ سلام میں جب دائیں طرف السلام علیکم, تو سلام کے وقت ہم نیت کریں گے فرشتوں کی. اللہ پاک نے دونوں جانب فرشتے بٹھائے ہوئے, ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارا ایمان ہے. اسی طرح جو امام کے لیے یا مقتدی کے لیے, اب دیکھیں اگر جماعت کے ساتھ ہے تو اس طرف بھی آپ کے نمازی ہوں گے, آپ کے اس طرف بھی نمازی ہوں گے, مسلمان بھائی ہوں گے. ان مقتدیوں کی نیت کرنا. نیک جنات جو حاضر ہو, جنات کی اپنی الگ دنیا ہے, اس میں بھی مسلمان ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں, پھر اس میں مسلمانوں میں نمازی ہوتے ہیں, بے نمازی جنات ہوتے ہیں. تو جو نمازی جنات ہے ہو سکتا ہے وہ بھی حاضر ہو, تو لہٰذا نیک جنات جو حاضر ہو ان کی نیت کرو. سلام میں فرشتوں کی, مقتدیوں کی, نیک جنات جو حاضر ہو ان کی نیت کرنا. اور اگر مقتدی ہو تو امام کے پیچھے ہونے کی صورت میں دونوں سلاموں میں امام کی بھی نیت کرے. امام تو مقتدیوں کی نیت کرے گا. دائیں سلام میں جتنے نمازی پیچھے تک دائیں طرف ہے, بائیں سلام میں جتنے مقتدی آخر تک بائیں جانب ہے یا کسی بھی منزل میں ہے, امام ان کی نیت کرتا ہے. اور مقتدی جو ہے وہ بھی جو ہے اپنے ساتھی نمازیوں کی نیت کرے گا. دائیں طرف سلام پھیرتے وقت دائیں طرف والوں کی, بائیں طرف پھیرتے وقت بائیں والوں کی, اور ساتھ میں امام کی بھی, ساتھ میں امام کی بھی, اور امام کی دونوں سلاموں میں نیت کرے گا. اور اگر امام کے دائیں بائیں ہو تو جس طرف امام ہو اس سلام میں امام کی نیت کر لے ہوئے. اگر امام کے دائیں جانب مقتدی ہے, اس طرف ہے, تو دائیں طرف سلام میں امام کی نیت کرے گا, کیوں امام اس کے دائیں طرف ہے. اگر مقتدی بائیں طرف ہے اور امام دائیں طرف ہے, سمجھتے ہیں نا آپ حضرات, تو جس طرف امام ہے اس طرف والے سلام میں امام کی نیت کر لے. اور اگر مقتدی اس طرف ہے تو اس طرف امام ہے تو اس طرف والے سلام میں امام کی نیت کر لے. اور اگر مقتدی بالکل امام کے پیچھے ہے, بالکل جیسے مؤذن کھڑے ہوتے ہیں عام طور پر, وہ دونوں سلاموں میں امام کی نیت کر لے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی. یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہوئے؟ نماز کے سنن آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے. فرائض بھی بیان ہوئے, واجبات بھی بیان ہو گئے, نماز کے سنن آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے. چوتھے نمبر پر ہیں مفسدات. جی, مفسدات. مفسدات کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات کے سامنے اس کی تعریف آئی تھی کہ مفسد اسے کہتے ہیں کہ نماز میں اگر یہ عمل ہو گیا آپ سے
تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی. اسے کہتے ہیں مفسدات، اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ ناسمجھی کے اندر ہم کوئی مفسد کر لیتے ہیں اور ہم نماز جاری رکھتے ہیں سمجھ کر کے ہماری نماز ہو رہی ہے، وہ ٹوٹ گئی ہوتی ہے. تو مفسدات کا سمجھنا بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے. نماز کے مفسدات کون کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر ہے بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو خواہ بہت ہو، قصدن ہو یا بھول کر ہو. نماز میں بات کرنا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. پھر چاہے تھوڑی سی بات کی، معمولی سی چھوٹی سی بات تھی، ادھر آ جاؤ بیٹھ جاؤ، یا لمبی چوڑی بات کر لی اور قصدن کر لی یا بھولے سے ہو گئی، بہر صورت آپ کی نماز ٹوٹ گئی. کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. تو مفسدات نماز میں سے کیا ہے؟ پہلے نمبر پر بات کرنا، خواہ تھوڑی ہو خواہ زیادہ ہو، خواہ قصدن ہو خواہ بھول کر ہو، کوئی بھی صورت اس میں سے پائی جائے نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. نمبر 2، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا. نماز میں ہے، اچانک کوئی آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، کوئی جاننے والا، کیا کہ السلام علیکم، جب سلام کر لیا نماز ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. یا کسی نے سلام کیا، بھئی آپ تو اگر چاہیں اس کو پتہ ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ تو نماز میں، لہٰذا نماز کے دوران سلام کا جواب دینا جائز نہیں. اگر آپ نے کہا وعلیکم السلام، نماز ختم ہو گئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 3، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. قریب میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو چھین کر اس نے کہا الحمدللہ، تو یرحمک اللہ یعنی جواب دینا ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، لیکن جب آپ نماز میں ہیں پھر نہیں. کیونکہ اگر آپ نے نماز میں ہی یرحمک اللہ کہہ دیا تو پھر یہ ہے کہ نماز ٹوٹ جائے گی. تو چھینکنے والے کو دوران نماز جواب ہرگز نہیں دینا، چاہے وہ الحمدللہ کہے اور آپ اس کو سن بھی لیں، آپ کو خاموشی سے اپنی نماز جاری رکھنی ہے. تو لہٰذا چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے کی صورت میں بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 4، رنج کی خبر. رنج کہتا ہے غم کو. غم کی خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، یا تھوڑا سا صرف انا للہ پڑھ لیا، یا اچھی خبر ملی تو الحمدللہ پڑھ لیا، یا عجیب خبر پر سبحان اللہ کہا. ان تمام صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی. نماز پڑھ رہے کسی نے کہا فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں جگہ پر یہ حادثہ ہو گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا، نماز میں، نماز فاسد ہو گئی. نماز میں تو کوئی اچھی خبر آ گئی ہے، بھائی ماشاءاللہ فلاں کے ہاں بیٹا ہوا ہے، فلاں کے ہاں بچی ہوئی ہے، یا کوئی اور خبر آ گئی، آپ نے نماز میں کہا الحمدللہ، نماز چلی گئی، نماز فاسد ہو گئی، ٹوٹ گئی. یا کوئی عجیب خبر سامنے آ گئی کہ بھائی فلاں کام ہو گیا ہے، اور وہ تعجب والی خبر تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تعجب والی خبر تھی تو سبحان اللہ کا تعجب سے یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ نماز فاسد ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نمبر 5، دکھ تکلیف کی وجہ سے آہ یا اف کرنا. نماز میں اگر کہیں تکلیف ہو رہی ہے اس کی وجہ سے آہ کر رہتے ہیں نا جیسے، تو اگر بالکل تلفظ کے ساتھ اس طرح آہ کا یا اف کہا، یاد رکھیں اس کی وجہ سے بھی کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، امام کے علاوہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ کوئی شخص جماعت میں امام سے غلطی ہو گئی، امام کو لقمہ دے سکتے ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن باہر کوئی تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کر، آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے، آپ حافظ ہیں، اس نے غلط پڑھ لیا، نماز میں ہی آپ اس کو بتا رہے ہیں. یا کوئی اور اپنی نماز پڑھ رہے ہیں اونچی آواز میں، آپ اس کو بتا رہے ہیں، وہ الگ تراویح پڑھ رہا ہے، دوسرے کو آپ بتا رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ نماز، وہ آپ کی نماز میں ہی شریک، آپ کا امام نہیں ہے، وہ اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے نماز کے اعتبار سے، کسی اور کو لقمہ دے دیا امام کے سوا، اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا. چاہے نماز ہے، چاہے تراویح کی نماز ہے، فرض نماز ہے، کسی میں بھی قرآن شریف کھول کر، ہمارے احناف ہے تو قرآن شریف کھول کر دیکھ کر نماز میں پڑھنا، اس سے بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، اور اس سے عمل کثیر بھی ہو جاتا ہے تقریباً. نمبر 8، پڑھنے میں ایسے غلطی کرنا جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جس کی تفصیل بڑی کتابوں میں لکھی ہے. اب اس کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے کہ کون سی پڑھنے میں ایسے لحن جلی، لحن خفی، یا حضرات سمجھتے ہیں لحن جلی کہتے ہیں بڑی غلطی کو. بڑی غلطی وہ ہے، اب اس کی تفصیلات ہے، بس اتنا سمجھ لیں کہ جس کی وجہ سے معنی ہی بدل جائے، جس کی وجہ سے معنی بدل جائے. قرآن کے بعض الفاظ میں نے بتائے تھے، اگر آپ کو شروع میں یاد ہو، بالکل ابتدا میں، کہ بعض دفعہ ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا
ہا کی جگہ خا پڑھ لیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک حرف سے ایک نقطے کے لگانے سے زمین آسمان کا فرق آتا ہے، معنی بدل گیا، آپ کی نماز چلی گئی۔ مثال دے رہا ہوں ایک مثال، جیسے محمد، لفظ محمد کے کیا معنی ہے؟ تعریف کیا ہوا، کیا؟ کسی نے محمد پڑھ لیا، خا کیا معنی ہے؟ بجھا ہوا، العیاذ باللہ، اس کے معنی ہے بجھا ہوا۔ سمجھ میں آئی؟ خمد کہتے ہیں بجھ جانا، آگ کو بجھا دینا۔ تو اب دیکھیں تعریف کیا ہوا اور بجھا ہوا، زمین آسمان کا فرق ہے نہیں۔ ایک معنی خوبصورت ہے، دوسرے معنی بے ادبی والے ہیں، سخت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اس طرح اور بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی، تو اس کی وجہ سے بھی نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد۔ لہٰذا تجوید کو ٹھیک کرنا، قرات صحیح پڑھنا، یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قرآن کریم صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لے، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کریم سیکھ لے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض اور لازم ہے۔ نمبر 9، عمل کثیر، یعنی زیادہ کام کرنا، مثلا ایسا کام کرنا جسے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا مثلا ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کوئی کام کرنا، یہ دونوں چیزیں عمل کثیر میں آتی ہے۔ بعض دفعہ ہم نماز میں عمل کثیر کر بیٹھتے ہیں، کیا مطلب؟ ایسا کام کرنا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز ہی نہیں پڑھ رہا، بات سمجھ، یہ عمل کثیر۔ نماز میں آپ کو ٹوپی پتہ نہیں، ایسے ٹوپی اتار دی، اتار کے ایسے دیکھ لی، اچھی طرح دیکھ لی، پھر دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا دوبارہ ایسے پہن۔ عام آدمی نے دیکھے گا، وہ سمجھے گا یہ نماز میں، وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ دوسرا، دونوں ہاتھ آپ نے استعمال کر لیے، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، ختم ہو گئی، چلی گئی۔ موبائل بج گیا، آپ نے جو ہے موبائل مثال کے طور پہ آپ نے آرام سے جو ہے نکال لیا، اب کتنا بڑا عمل ہوا، اس کو چیک کر لیا، یا پھر نکال کے دیکھ کے واپس رکھ دیا، کس کی کال آئی تھی دیکھ لو، تو یہ کیا ہو گئی؟ آپ کی نماز جا چکی ہے۔ بہت احتیاط کرنی چاہیے اس چیز میں، بہت زیادہ۔ بعض دفعہ ہم بار بار کپڑا ٹھیک کرتے ہیں، بار بار، اور دونوں ہاتھوں سے بیک وقت کرتے ہیں، یاد رکھیں اس میں قوی امکان ہے کہ نماز چلی جائے۔ تو دونوں ہاتھوں سے کوئی بیک وقت عمل کرنا نماز میں، یہ بھی عمل کثیر ہے۔ یا کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس سے عام آدمی دیکھ لے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے، یہ بھی عمل کثیر ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض دفعہ ہم مستقل کپڑوں سے کھیلتے ہیں، بعض دفعہ بار بار ٹوپی سیدھی کرتے ہیں، بعض دفعہ اتار کے ایسے پھر پہن لیتے ہیں، ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو عمل کثیر، اب اس کی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے، بس تعریف یہ سمجھ لے، زیادہ کام کرنا، دونوں ہاتھوں سے ایسا کام کرنا دیکھنے والے یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ عمل کثیر۔ یا پھر ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے کام کرنا، یہ بھی عمل کثیر کے اندر داخل ہے۔ اور 10 نمبر پر ہے قصدن یا بھول کر کچھ کھانا پینا، چاہے قصدن ہو تب بھی نماز چلی گئی، بھول کر کچھ کھا لیا تب بھی نماز چلی گئی۔ چاہے بھول کر، آپ کو یاد نہیں ہے میں نماز میں ہوں، آپ نے جیب سے کوئی چیز نکال لی اور منہ میں ڈال دی، تب بھی نماز چلی گئی۔ کھانے کی نماز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، چاہے یہ عمل آپ قصدن کریں، چاہے یہ آپ سہون یعنی بھول کر کریں، چاہے کوئی چیز کھا لی، چاہے کوئی چیز پی لی، دونوں صورتوں میں نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ جی، اسی طریقے سے قبلے سے سینے کا پھر جانا، نماز میں کھڑے تھے، آپ نے اپنا رخ اس طرف کر دیا، قبلہ اس طرف ہے نا، اتنا پھر گیا قبلے سے، ایک تو ایک ہلکا سا معمولی سا، ٹھیک ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، معمولی سا، لیکن کوئی اتنا پھر گیا کہ اس طرف رخ کر لیا یا اس طرف رخ کر لیا، تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد۔ اس طرف قبلہ، اس طرف رخ کر لیا، قبلے سے سینہ پورا پھر جائے، اس صورت کے اندر بھی نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 12، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حرف نکل جائے۔ درد یا وہ تو تھا اف اف کرانا، وہ الگ تھا، یہ رونا، کوئی درد ہے جسم میں، تکلیف ہے یا کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا آیا کہ رونے کی وجہ سے باقاعدہ رونے کی آواز نکل گئی، رونے کی آواز ہلکی سی، ایسے جیسے انسان روتا ہے تو آواز، اگر آواز میں حروف نکل جائے، رونے میں جیسے انسان بعض دفعہ روتا ہے آواز نکل جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی، درد یا مصیبت کی وجہ سے اگر رو رہے ہیں۔ نمبر 13، نماز میں ایسی آواز سے ہنسنا جسے کم از کم خود سن لے، بات سمجھ میں، جسے کم از کم خود سن لے۔ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کہلاتا ہے تبسم، ایک کہلاتا ہے ضحک، ایک کہلاتا ہے قہقہا۔ تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں، مسکراہٹ میں تو کوئی آواز نہیں نکلتی، لہذا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ضحک کہتے ہیں کہ جس میں انسان کم از کم خود آواز سن لے، ہنسنا۔ قہقہا تو وہ دوسرے بھی سن لے، بہت سارے سن لے،
قہقہہ لگانا، اس سے بطریق اولا فاسد ہوگی. لیکن ضحک بھی ایسی ہے، ہنسنا ایسا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آ گئی آپ کے ہنسنے کی، قریب میں کچھ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، کسی نے کچھ لطیفہ سنا دیا، کچھ اور ہو گیا، کوئی ہنسانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ ایک یہ کہ مسکراہٹ چہرے پہ آئی وہ الگ ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. لیکن ہنسنے میں آپ کے کان نے آواز سن لی، آپ کے کان تک آپ کے ہنسی کی آواز آ گئی، آپ کی نماز ختم ہو گئی. قہقہے میں تو ختم ہی ہو گئی بالکل. تو تبسم میں نہیں ہے، ضحک اور قہقہے میں. نمبر 14، امام سے آگے بڑھ جانا. آپ کو معلوم ہے کہ امام مقتدیوں سے آگے ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے بڑے بڑے اجتماعات میں بھی کہ بھئی امام سے آگے نہ بڑھیں. چاہے حرم شریف ہے، مسجد نبوی ہے، اور یہ ہمارے تبلیغی اجتماعات ہے، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے اس میں. آپ کو معلوم ہے نا صفوں کا، کوئی صف امام کے محاذات سے آگے نہیں نکلے، اس کے لیے بہت اہتمام کیا جاتا ہے. کیوں؟ امام سے اگر ایک فرد بھی یا ایک صف بھی آگے بڑھ گئی، اس صف والوں کی نماز نہیں ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا بہت اہتمام ہے کہ امام سے اگر کوئی بھی آگے بڑھ گیا تو جو بڑا ہے یا جو صف بڑی ہے یا جتنی صفیں بڑھ گئی ان کی نماز ادا نہیں ہوگی، جو پیچھے ہیں ان کی نماز ادا ہو جائے گی. جی، تو یہ آپ حضرات کے سامنے فرائض تو پہلے بیان ہوئے تھے، آج کی نشست میں واجبات بیان ہوئے، واجبات کے بعد سنن بیان ہوئے، سنن کے بعد مفسدات بیان ہوئے. آخری چیز ہے مکروہات. جی، مکروہات کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا. مکروہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ نماز میں اس کے کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز برقرار رہے گی لیکن کامل درجے کی نہیں ہوگی، اعلیٰ نماز نہیں ہوگی، یعنی ادنا درجے کی نماز ہوگی، ثواب بھی کم ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا مکروہات سے بھی بچنا چاہیے. اب یہ نہیں ہے کہ نماز فاسد نہیں ہو تو انسان مکروہ کا عمل کرتا جائے، جان بوجھ کر تو یہ بھی کرنا گناہ ہے کہ انسان قصدن. البتہ کوشش کرے کہ ان سے بھی بالکل بچے، نماز میں کوئی مکروہ عمل نہ کرے، البتہ نماز فاسد نہیں ہوگی. کون سے مکروہات؟ کوک پر ہاتھ رکھنا نماز میں. کوک آپ جانتے ہیں نا، یہ دائیں جانب پیچھے کا حصہ ہے، یہ کوک کہلاتی ہے، یہ والی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بغل سے نیچے کا جو حصہ ہے یہاں پر یہ کیا کہلاتی ہے؟ کوک. تو نماز میں اب چاہے کمر میں کچھ درد ہے، اب نہیں چلو یہاں ہاتھ رکھ لیتا ہوں اس طرح، یہ عمل کرنا مکروہ ہے. چاہے سہارے کے لیے ہے، تکلیف دور کرنے کے لیے ہے، ویسے ہی ہے، تو یہ سا عمل کرنا نماز میں کیا ہے؟ مکروہ. نماز ٹوٹے گی نہیں لیکن کراہت آ جائے گی. نمبر 2، آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا. اب وہ کوئی بھی ہے، چاہے انسانی قمیص ہے، واسکٹ ہے، جیکٹ ہے، جبہ ہے اور توپ ہے، کوئی بھی چیز انسان پہنتا ہے تو دیکھیں آستین سے اندر ہوتے ہیں ہاتھ، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ اس واسکٹ کو لا کے ایسے کندھوں پہ ڈال دیا. جبہ میں ہاتھ اندر نہیں ڈالے بلکہ اس کو کندھوں پہ رکھ دیا اور پھر نماز پڑھنے لگے. آستین سے آپ کے دونوں ہاتھ باہر نکلے ہوئے ہیں تو یہ عمل کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، صحیح نہیں ہے. نمبر 3، کپڑا سمیٹنا. اب اگر مثال کے طور پہ ہم بار بار جا رہے ہیں، اپنے کپڑے سمیٹ رہے ہیں، سجدے میں بیٹھ گئے، کپڑوں کو سمیٹ رہے ہیں، کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہیں بار بار، یا اگر جبہ پہنا ہوا ہے، تیبند پہنا ہوا ہے، یا اس طرح کا کوئی اوپر بڑا سا جبہ جو بھی ہے اس طرح کے، تو ان کپڑوں کو نماز میں سمیٹنے کا عمل کرنا یہ بھی مکروہ ہے. نمبر 4، جسم یا کپڑے سے کھیلنا. یہ عادت بعض دفعہ ہو جاتی ہے، کھیل رہے ہیں، اب چاہے جسم سے کھیل رہے ہیں، چاہے داڑھی بار بار کھجائے، بعض لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں عادتیں چھوڑانی چاہیے، اس پر عمل نہیں کریں ورنہ پختہ ہو جاتی ہے. بعض پوری رکعت میں مستقل داڑھی پہ، بعض ٹوپی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بعض کھجلانے کا مرض بن جاتا ہے، کبھی یہاں کھجلا رہے، کبھی یہاں کھجلا رہے. جتنا اس پر عمل کریں گے بڑھتا جائے گا. لہٰذا بالکل توجہ ہی نہیں دے نماز میں اس چیز کی طرف، اور نہیں شیطان وساوس پیدا کر کے انسان کو اس چیز میں لگاتا ہے، پھر عادت بن جائے گی. یا کپڑوں سے کھیلیں گے بار بار، مستقل کپڑے ایسے کریں گے، یہ چیزیں بالکل نہیں. یہ نماز کی خوشبو اور خضوع کو ختم کر دیتی ہے. تو لہٰذا چاہے داڑھی سے، جسم سے، ٹوپی سے، بالوں سے یا کپڑوں سے کھیلنے کا عمل ہے بار بار اس طرح، تو یہ بھی نماز کے اندر کراہت پیدا کر دیتا ہے جو بالکل درست نہیں ہے. اور بعض دفعہ تو انسان دونوں ہاتھ یا عمل کثیر بھی کر بیٹھتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے. نمبر 5، انگلیاں چٹخانا. یہ انگلیاں چٹخانے کا عمل خارج نماز میں بھی کوئی پسندیدہ نہیں ہے. جو انگلیاں چٹخائی جاتی ہے اس طرح، یہ ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے. چہ جائے کہ عبادت اللہ پاک کی بارگاہ میں انسان نماز میں بیٹھا ہوا ہے اور انگلیاں چٹخا رہا ہے اس طرح، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے اور مکروہ ہے. تو لہٰذا انگلیاں چٹخانے کا عمل یہ بھی مکروہ ہے. دائیں بائیں گردن موڑنا، ہلکی سی، اگر سینہ پھر گیا پھر تو نماز چلے گی، سینہ نہیں پھیرنا. لیکن اگر اس طرح ہلکا سا ایسے دیکھ لیا یا ہلکا سا ایسے کون آیا ہے پتہ نہیں،
نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے، شناخت کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے اگر گردن ہلکی سی دائیں بائیں ایسے مڑ رہی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، نماز فاسد نہیں ہوگی، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرد کو جوڑا گوند کر نماز پڑھنا، کسی کے بال اگر بڑے ہیں، بڑے بڑے بال رکھیں تو ظاہری بات ہے اب وہ بال جو ہیں اسی حالت میں اس کو رکھنا ہے، سنت طریقہ تو مانگ نکال کر اس کو کنگھی کرنا، لیکن اگر کوئی عورت کی طرح اس کو گوند کر جوڑا بنا کے اس حالت میں نماز پڑھ رہا ہے، اس حالت میں مرد کے لیے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ مرد انگڑائی لینا یہ سستی اور غفلت کی علامت ہے، ویسے بھی پھر نماز میں کرنا بہت ہی نامناسب بات ہے۔ تو نماز میں انسان انگڑائی لے رہا ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے، یہ ہاتھ سے اوپر کر رہا ہے یا اس طرح کر رہا ہے، جس طرح بھی یہ انگڑائی لینا یہ بھی نماز میں مکروہ ہے، سستی کی علامت ہے، غفلت کی علامت ہے، نماز کی خشوع اور خضوع فوت ہو جاتی ہے اس سے، ایسا نہ کیا جائے۔ نمبر 9، کتے کی طرح بیٹھنا، اقعاء القلب نماز میں۔ کس طرح کا عمل ہے کہ انسان اس طرح بیٹھے کہ زمین پر بیٹھ جائے اور سرین زمین پر رکھے، دونوں پیر کھڑے کر دیں، یہ آپ کو بتا بھی دیں گے کس طرح بیٹھتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ دونوں پیر کھڑے کر کے سرین زمین پر رکھ، یہ دیکھیں پیر کھڑے کر دیں، یہ بعض دفعہ صحیح ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ اس طرح بیٹھتے ہیں، یا خاص طور پر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بعض فٹ پاتھ پر کسی کام کے یا مزدوری کے انتظار میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، عام طور پر یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے۔ نماز میں یہ کیفیت نہیں ہے بیٹھنے کی، نماز میں تو تحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے، لہٰذا اگر انسان بلا وجہ اس طرح بیٹھ رہا ہے، یہ کیفیت کیا ہے بیٹھنے کی؟ مکروہ ہے۔ نمبر 10، مرد کو سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا، دکھا دیں، اس طرف سجدہ کریں، قبلے کی طرف دیکھیں، یہ بات آپ حضرت کو بتائی تھی جی، دونوں ہاتھ زمین پر بچھا دیے انہوں نے، تو یہ بھی کیا ہے جی؟ بس تو ہاتھ کو زمین پر ایسے نہیں رکھنا ہے، ہاتھوں کو ایسے اٹھا ہوا رکھنا ہے نا، میں نے کہا جسم سے الگ، لیکن ہاتھ کو اگر ایسے رکھ دیا، بچھا دیا، یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے جی۔ اسی طریقے سے سجدے میں مردوں کے لیے پیٹ کو رانوں سے ملانا، یہ مردوں کے لیے طریقہ نہیں ہے، تو مرد کیا کریں گے؟ اپنے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھیں گے، خواتین سمٹ کر کریں گے، مردوں کے لیے تو یہ طریقہ نہیں ہے سجدے میں، یہ مکروہ ہے کہ مرد بھی سجدے میں اس طرح ہے کہ اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ یا رانوں کو پیٹ کے ساتھ بالکل متصل کر دے، ملا دے، تو اس صورت کے اندر یہ طریقہ بھی کیا ہے نماز میں عمل؟ یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے بغیر عذر کے چار زانو یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، بغیر عذر، اس کے ساتھ یہ آیا اگر کسی کو شدید عذر ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا قاعدے میں، گھٹنوں میں ایسا مرض ہے، گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، وہ تو عذر کے اندر آئے گا، پھر کراہت ختم ہو جائے گی، لیکن بغیر عذر کے، عذر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی سہولت کے لیے صرف آلتی پالتی مار کر اگر کوئی قاعدے میں بیٹھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہے، صحیح عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، آپ کو معلوم ہے کہ امام صاحب دیکھیں پیر جو ہے نا ایڑیاں محراب سے باہر ہوتی ہے، بلکہ محراب کا جو حصہ ہے پچھلے یہ ہوتا ہی جو ہے اندر ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ جو محراب میں امام کھڑے ہوتے ہیں ان کا جو مصلی اور ترتیب جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ کچھ ہٹ کر ہوتی ہے محراب سے، تو امام کا بالکل پیر بھی بالکل اندر ہے، تو یہ عمل بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ سب سے علیحدہ تنہا کھڑے ہونا، اس کا بہت زیادہ دیکھیں خیال کریں، پانچ ساتھی اس میں یہ ہے کہ اب رکعت مل جائے، وہاں صف بنی ہوئی ہے، لیکن اب مجھ سے رکعت چلی جائے گی، یہاں نیت باندھ لی، یہاں نیت باندھ لیتے ہیں اور نماز تنہا ادا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو اس آخر تک کوئی نمازی اس صف میں آتا ہی نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھتے ہیں، کتنی نامناسب بات ہے، ایسا نہ کریں۔ یا بھائی پنکھا یہاں لگا ہوا ہے، اس پنکھے کی ہوا آ رہی ہے دیوار والا، تو بھائی اب صف چھوڑ دی، جا کے پنکھے کے نیچے کھڑے ہو رہے ہیں اپنی راحت کے لیے۔ ہم آج کے مسلمان اتنے یعنی تعیش پسند ہو چکے ہیں کہ صف کو توڑ رہے ہیں صرف ہوا کے لیے اور پنکھے کے لیے، یا پھر اپنی سہولت کے لیے کہ چلو اب وضو کر کے اتنا دور صف میں جڑنا پڑے گا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ بہت زیادہ غفلت اس معاملے میں آج نظر آ رہی ہے، سب سے اعلیٰ اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ اتصال صفوف بہت اہم چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں خاص طور پر یہاں تو بولنے کا عمل کم ہے، حرم شریف میں امام بار بار کیا کہتے ہیں؟ بھئی صف ملا کے رکھیں، صف ملا کے رکھیں، سووا صفوفکم، صف کو سیدھی رکھیں، صف ملا کر رکھیں۔ تو صف سے علیحدہ کھڑے ہونا بلا وجہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اب چاہے ہم اپنی سہولت کے لیے ہے
یا پھر ہوا کے لیے ہے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ صف میں ہمیشہ پہلی صفوں کو پر کریں، اس کے بعد پیچھے۔ امام صاحب کہتے نہیں ہیں اب ہم پیچھے صف ہے اپنی راحت کے لیے، بس چلو وہ صف بھی آدھی ہے وہ بھی آدھی ہے، کتنا نامناسب عمل ہے۔ نمبر 15، سامنے یا سر پر تصویر کا ہونا۔ نماز ایسی جگہ پڑھ رہے ہیں، خاص طور پر مساجد میں تو ایسا عمل نہیں ہوتا، گھر میں ممکن ہے، ڈرائنگ روم میں یا اپنے کمرے میں، تو سامنے ایک بچے کا بیگ پڑا ہوا ہے، اس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، سامنے کوئی تصویر کسی کی رکھی ہوئی ہے یادگار کے طور پر، یا کسی اور چیز پہ سامنے کچھ اس طرح جیسے کوئی توغرا وغیرہ ہے یا سینری ہے، فریم ہے، اس میں کوئی تصویر ہے جاندار کی، تو اگر وہ بالکل سامنے ہے تو نماز ہوگی۔ آج ہمارے دیکھیں ذہن میں ایک تصور آیا ہوا ہے کہ نماز فاسد ہے، نماز ہوگی، کراہت کے ساتھ ہوگی، نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن ایسا عمل صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سامنے ہے یا بالکل سر پر کوئی تصویر ایسے قریب لگی ہوئی ہے اوپر، اس صورت کے اندر کیا ہو جائے گی؟ نماز کے اندر کراہت آئے گی۔ یا پھر ایسے ہیڈ پہن لیا آج کل، اس پہ تصویریں آتی ہیں، نماز میں کراہت آئے گی۔ یا نمبر 16، تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنا، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، پیچھے تصویر ہے، کھلاڑی کی تصویر ہے، جاندار کی تصویر ہے، تو یہ جاندار سے متعلق بات چل رہی ہے، تو چاہے وہ تصویر سامنے ہے، سر پر ہے، قریب ہے، کوئی ہیڈ وغیرہ ٹوپی پر ہے، یا ٹی شرٹ پر، کپڑوں پر ہے، کسی بھی چیز پر ہے، تو اس صورت کے اندر وہ کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس میں اول تو تصاویر گھر میں رکھے ہی نہیں، نہ ایسی کوئی کھلونے رکھے جس پہ تصویر، آج کل اس میں احتیاط بھی کم ہے، بچوں کے کھلونے ہر چیز آج کل تصویر والی شکل والی ہے، تو کم از کم نماز کے وقت اس کو سامنے سے ہٹا لیا جائے۔ خواتین بھی سن رہی ہیں، اس لیے میں خاص عرض کرتا ہوں کہ نماز کے دوران اس چیز کا خیال رکھیں، سامنے یا موجودگی میں اس طرح کوئی کھلونا، کوئی چیز، بیگ، فریم جس میں تصویر ہو تو اس پہ کپڑا ڈال دیں، یا سامنے سے کم از کم اس کمرے سے ہٹا لیں۔ سب سے بہتر آج کل یہ ہے نماز کے لیے ایک ایسا کمرہ خاص کر لیں، چاہے مرد گھر میں نوافل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، یا نماز نکل گئی اور خواتین نے تو گھر میں ہی پڑھنی ہے، تو ایک ایسا کمرہ رکھے کہ جو بالکل ان چیزوں سے پاک ہو، جن میں یہ چیزیں ہو ہی نہیں، تو اس میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 17، کندھوں پر کوئی چادر یا کوئی کپڑا لٹکانا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن نماز کیا ہوگی؟ کراہت کے ساتھ ادا ہوگی۔ کندھوں پر کوئی چیز اس طرح کوئی چادر لٹکا لی، رومال ہے آپ کے پاس، دیکھیں یہ ایسے لٹکا ہے کندھوں پر، دونوں سرے اس طرح چھوڑ دے، یہ دیکھیں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ احناف کے نزدیک اس طرح عمل کرنے یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، کہ اس کے دونوں کونے ہم نے چھوڑ، نماز ادا ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ ادا ہوگی، لہٰذا اس کو ایسے، رومال اگر ہے سر سے پہ ڈالا ہوا ہے کندھوں پہ، تو اس کو ایسے لپیٹ لے، اس کو لپیٹ لے، کراہت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 18، پیشاب یا پاخانہ یا زیادہ بھوک کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنا۔ اب آپ کو پیشاب آ رہا ہے یا بڑا تقاضا آ رہا ہے یا شدید بھوک لگی، آپ نے کہا چلو یار نماز جلدی جلدی پڑھ لوں، نماز تو ادا ہوگی لیکن کراہت کے ساتھ، کیوں؟ وجہ سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو میں نے اچھا کام کیا، نماز پہلے پڑھ لی، لیکن یاد رکھیں اس میں حضور قلب کے ساتھ نہیں ہوگی، یکسوئی نہیں ہوگی، پیشاب یا تقاضا لگا ہوا ہے، آپ کا دھیان بٹے گا، بلکہ آپ کوشش کریں گے آپ کنٹرول کر لوں، تو نماز تو ساری بس جلدی جلدی ادا ہو گئی، یا شدید بھوک کے سارا دھیان کھانے کی طرف لگا ہوا ہے۔ نماز نام ہے حضور قلب کا، کہ انسان توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کسی اور طرف جائے ہی نہیں، مخلوق کی طرف، کھانے پینے کی طرف، تقاضوں کی طرف۔ تو اگر یہ چیزیں فوت ہو گئی، خشوع خضوع حضور قلب فوت ہو گیا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے دیکھیں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انسان کو اگر پیشاب یا پاخانہ یا یہ تقاضا لگا یا شدید بھوک ہے تو پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جائے، پھر نماز پڑھ لے، تاکہ نماز یکسوئی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ادا ہو۔ نمبر 19، سر کھول کر نماز پڑھنا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹوپی کے بغیر نماز پڑھنا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں تو یہ حکم کراہت کا مردوں کے لیے ہے۔ عورت تو پڑھے گی تو نماز ہی ادا نہیں ہوگی، عورت نے خدا نخواستہ اگر ننگے سر نماز پڑھی، عورت کی تو نماز فاسد ہو گئی، لیکن مرد نے اگر نماز پڑھی، نماز ادا ہوئی لیکن کراہت کے ساتھ ادا ہوئی۔ لہٰذا آپ کو امام صاحب کہتے ہیں نا بھائی سر کو ڈھانپ لے، تو سر پر کیا ہے؟ ٹوپی پہن کر نماز ادا کی جائے۔ اسی طریقے سے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اس میں یاد رکھیں، بعض رات کہتے ہیں کہ بھئی توجہ بڑھتی ہے یکسوئی کے لیے، ہاں اگر کوئی یکسوئی کے لیے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو ایک آدھ دفعہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو عادت نہ بنائے۔ اگر آپ کی عادت نہیں ہے اور
آنکھیں کھول کر نماز پڑھنے سے توجہ بٹ رہی ہے، ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ ایسا کر لے تاکہ آپ کو یکسوئی حاصل ہو جائے، لیکن مستقل یہ عمل نہیں کرنا. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہٰذا آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے. جی یہ مکروہات ہو گئی. تو آپ حضرات کے سامنے دیکھیں فرائض بھی آ گئے، واجبات بھی آ گئے، سنن بھی آ گئے، مفسدات بھی آ گئے، مکروہات بھی آ گئے. آپ کا طریقہ نماز کا جو عنوان تھا وہ آج کیا ہو گیا؟ مکمل. جی یہ پورا ایک چارٹ تفصیلی دیا ہوا ہے، اس کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے دہرائی کی، لیکن اس میں اتنا ہے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کی جو نماز کے ارکان ہے اس کی یعنی شرعی حیثیت دی ہوئی ہے کہ کون سا عمل نماز میں فرض ہے، کون سا سنت ہے، کون سا واجب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے تکبیر تحریمہ فرض ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ باندھنا سنت ہے مثال کے طور پہ، سورت کا ملانا واجب ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، گردن پھیرنا سنت ہے. تو یہ آسانی کے لیے ایک پورا نقشہ دیا ہوا ہے، خاکہ دیا ہوا ہے. باقی الگ الگ تفصیل کے ساتھ چاہے جو چیز فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، اور اس سب کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. جی پیچھے کر لیں ذرا ایک دفعہ، بالکل پیچھے شروع میں لے جائیں. جی 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 آگے کر. یہ بس اہمیت نماز آپ حضرات کے سامنے ہو گئی، شرائط نماز آپ حضرات کے سامنے ہو گئی تھی، طریقہ نماز چل رہا تھا آج مکمل ہو گیا. طریقہ نماز آپ حضرات کے سامنے آج. اب اگلا جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا کیا؟ مسائل نماز. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہرا باطنا چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. مالی پریشان ہے، معاشی پریشان ہے، جانی پریشان ہے، صحت کے اعتبار سے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں ہے، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے ایک ساتھی کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.